ایک سیاستدان اگر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پولرائزیشن کے علاوہ بھی یہ رائیولریز بڑھ کیوں رہی ہیں اور صرف دو ہی پارٹیز کے بیچ میں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس طرح تو پھر چیزیں آگے تو نہیں جا رہی، مزید پیچھے ہی آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایز سچ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایسا کوئی اندیا نہیں آیا ہے کیٹیگوریکل آفیشیل اسٹیٹمنٹ جیسے آپ سمجھ رہی ہیں. وہ تو اس وقت خود جو ہیں وہ تو بالکل ایک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے، وہ تو ایک اور ٹینجنٹ پہ ہیں. ان دنوں چین میں ہیں، چین میں ان کے ساتھ ان کے نواسے ہیں، اور اس کے بعد غالباً حسن یا حسین کے، شاید حسین کے بیٹے ہیں ذکریہ، آئی ڈونٹ نو دا فیملی، اور وہ وہاں پہ اسٹیل مل والوں یعنی لوگوں سے مل رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے. اٹ از ناٹ این آفیشیل وزٹ. اینڈ مسٹر نواز شریف along with اپنے نوجوان بچے جو ان کی یعنی آگے آنے والی جنریشن ہے، ان کو ساتھ لے کر وہ جنرلی جو ہے وہ ایک بزنس ٹور پہ گئے ہوئے ہیں، اور غالباً ان کی ٹریننگ کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی آفیشیل سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے ان کی، اور وہ باقاعدہ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن گئے ہیں، ناٹ ایز اے پولیٹیشین. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم رہا شخص جو ہے وہ چین جیسے ملک جاتا ہے ایز پرائیویٹ سٹیزن. ایز پرائیویٹ سٹیزن، تو میرا خیال ہے کہ ان کا جی تو اکتا چکا ہوگا سیاست سے. کبھی خسفان خان میں ذرا بچے ٹرین کرا، میں تو اس کو آئی وڈ ٹریٹ اٹ لائک دیٹ کہ مطلب میں سیاست سے الگ ہو جاتا ہوں اور اب اگلی نسل کو ٹرین کرتا ہوں. میں اور نئی نسل کو بھی ایکسکیوز می سیاست کے لیے ٹرین نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بزنس اپارچونیٹیز کے بیٹا اس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ منا اس طرح ان کو بھی بزنس لائن پر ان کو اس طرح لگا رہے، مطلب کہ میں تو اس کو اس طرح ریڈ کروں گا. اس کے بعد میں نے آج، ویسے تو خبروں کی بات ہے تو میں نے آج پڑھا ہے کہ جی انہوں نے چین سے رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹیلی فون بھی کیا تھا، اور شاید اس کی وجہ سے کوئی میٹنگ بھی ہوگی، آئی ڈونٹ نو. یعنی کہ لیکن جو کنڈکٹ ہے اس کنڈکٹ میں مثلا یہ کہ ورنہ وہ یہاں تھے تو دیکھیے 2 اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک پریزیڈنٹ صاحب نے خطاب کیا تھا جوائنٹ پارلیمانی جوائنٹ سیشن میں، وہاں میاں صاحب تشریف نہیں لائے تھے، حالانکہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر اور بینگ سٹنگ ایم این اے ہی شوڈ بی دیئر، ان کو ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ایرانی صدر یہاں تشریف لائے، تو مطلب ایرانی صدر لاہور بھی گئے تھے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ایسا بن سکتا تھا کہ جہاں پہ وہ ہیلو ہائے کرتے. اور دیکھیے کہ بڑی اتفاق ہے کہ ایرانی صدر کی آمد کے ساتھ ہی وہ باجو سے جو ہے وہ چین نکل جاتے ہیں نجی دورے پر. تو اس کا مطلب ہے کہ his heart is not there. But I don't know. تو اگر نصیر صاحب ہائپوتھیٹیکلی اگر لیٹس سے نواز شریف نہیں پی ایم ایل این ایز اے پولیٹیکل جماعت دوستی کا ہاتھ اگر آگے بڑھاتی ہے، پی ٹی آئی کے پاس کوئی ہے مارجن کمپرومائز کرنے کا؟ دیکھیے اگر آپ بات کریں کہ پی ٹی آئی کے پاس تو جی ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور کیا ہے، اور ان کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے بہت کھل کے بات ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ فضا بن رہی ہو کہ 9 مئی کا سانحہ اور اس بات کو بھولا نہیں جا سکتا، کیا اس کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ یہ مقدمات یک طرفہ ختم کر سکے؟ جو ابھی ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے پاس یہ پاور ہے یا نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، نمبر 1. اچھا اب یہ ہے کہ دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرو. اب وہ ڈائریکٹ بات کریں گے تو بات جائے گی کہ جی سارے اختیار تو ان کے پاس ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی درمیانی راہ نکلے، اور درمیانی راہ اسی صورت ہی نکل سکتی ہے کہ یہ جو پارلیمان کے اجلاس ہو رہے ہیں ان میں دونوں جماعتیں ذرا تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ٹائپ کی بنائیں، کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اور اس میں علی امین گنڈا پور صاحب آ جاتے ہیں جس کا آپ نے بات کی، جس میں وہ تقریر کرنا تھے. میرا اپنا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہ جو ہاکش پوزیشن لے رہے ہیں وہ دراصل وہ خود انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. وہ علی امین گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور صاحب اس لیے انسیکیور فیل کر رہے ہیں میری دانش میں کہ ان کی اپنی جماعت میں یہ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ صاحب وہ تمام لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ وہ 9 مئی کی ہنگامہ آرائی کے ذمہ دار تھے، تو ان میں تو یہ صاحب بھی شامل تھے.
علی امین صاحب پہ انہیں لگ رہا ہے اور علی امین صاحب جو ہیں یہ بہت عرصے سے غائب رہے، یعنی باقی لوگوں کا سراغ لگا لیا گیا لیکن ان کا نہیں لگا، تو ان چیزوں پہ لوگ ماننے لگاتے ہیں نا پھر کہ یار کسی کے ساتھ کوئی میل ملاپ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی اجازت بھی انہیں مل گئی، صوبائی بھی لڑے، وہ دونوں جیت گئے، اور جیتنے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو گئے، تو انہیں کاؤنٹر نیریٹو یہ ملا ہے اور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کر لی۔ تو ان کی اپنی جماعت میں جو دشمنان بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ غیبت بھری کہانیاں پھیلا رہے ہیں۔ میں ہرگز اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں انہیں کنفرم کروں یا ڈینائی کر سکوں کہ جیسے یہ مل چکے ہیں دوسری طرف۔ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ مل چکے ہیں یا نہیں، بھائی ہاؤ کین آئی سے دیٹ، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کے بارے میں جو غیبت پھیل رہی ہے ان کی اپنی جماعت میں ہی، تو اس کو آؤٹ ڈو کرنے کے لیے وہ روزانہ ایک زبردست قسم کا بیان دیتے ہیں۔ تو یہ کاؤنٹر نیریٹو انہیں یہ ملا ہے، یہ تو مزید پھر وائلنس انسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے، مزید نیگیٹیوٹی کھلانے والی بات ہے۔ انسٹیگیٹ والا دیکھیے یہ خالی بیان بازی کی حد تک ہے۔ بہت سنجیدہ بات یہ ہے بیوی کہ گزشتہ 3-4 مہینوں سے ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، جہاں سے گنڈا پور صاحب خود ہے، وہ اس وقت دہشت گردی کا مرکز ہوا ہوا ہے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہ مذہبی انتہا پسند نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے، اور اب یہ دیر از اے مکس آف کرائم اینڈ ایڈیالوجی، اور 12-13 افراد کا گروپ ہے، اور یہ گروپ جو ہے یہ افغانستان سے جدید ترین امریکن اسلحہ، جس میں آپ نائٹ ویژن کی صلاحیتیں ہیں، آپ دور سے آتی گاڑی کو نشانہ رات کے گھپ اندھیرے میں بنا سکتے ہیں، اس کا نمبر تک دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اور پھر ایسی اسلحے کو وہ کچے تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے کسٹم افسران کو یکے بعد دیگرے جو ہے ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ان کی کسٹم افسرز کی ٹارگٹ کلنگ اس لیے کی گئی، اور دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ پولیس یہ ڈائریکشن دینے کو مجبور ہوئی کہ صاحب کسٹم والوں کو آپ کور دینے کے لیے کوئی لمٹس کر لیں، مثلا اس حد تک نہ جائیں، مطلب کہ پولیس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسٹم اہلکاروں کو پروٹیکٹ کر سکے، مطلب ان کی بھی جورسڈکشن سے یہ باہر نہیں بی جورسڈکشن نہیں، کیپیسٹی سے باہر ہے، وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں کہ ہے۔ یار اس حد تک نہ جاؤ، یعنی کسٹم افسران آپ ایسا کیا کریں کہ ان علاقوں میں رہا کریں، اس سے آگے ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ اگر پولیس کے پاس اس کے بعد پھر یہ کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا پڑے، اور اس میں کچھ دہشت گرد بھی ہاتھ یعنی مارے گئے ہیں، اور شاید ایک ہاتھ بھی آیا ہے زخمی حالت میں، تو اس سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کے اپنے صوبے کے حالات اتنے دیگر گوں ہیں کہ اس ہفتے کے منگل یا پیر کے دن بہت لمبی میٹنگ ہوئی ہے ایپس کمیٹی کی، جس میں کور کمانڈر بھی تھے اور دیگر سارے تمام لوگ، اور اس میں فوکس تھا کہ واٹ از ہیپننگ ان ڈی آئی خان۔ تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ادھر فوکس کر لیں، نہ کہ روز ایسے نیریٹیوز لا رہے ہیں، ایسی تقریریں لا رہے ہیں۔ ارے بیوی یہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بوتھ گورننس کے حوالے سے بھی اور اپنی جماعت کے حوالے سے بھی علی امین گنڈا پور مشکل حالات میں ہیں، اور ان مشکل حالات میں اگر آپ یہ کہ آپ ایک اگریسو یعنی پوسچرنگ اختیار کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لوگ تو ان سے دن بدن یہ سوال کریں گے نا کہ جی یہ آپ کے اپنے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے لوگ سوال کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے لوگوں کو یہ ساری تقریریں، یہ ساری باتیں پسند آتی ہیں کہ ہاں اچھا ہے، کم از کم پی ٹی آئی کے فیور میں تو بات ہو رہی ہے نا، علی امین صاحب بات یہ ہے سامنے لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی چسکا فروشی، یہ وہ بنیادی بات یہ ہے بیوی، ہمیں جو بات کھل کے کرنی چاہیے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت 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 خطرناک ہے، دگرگوں ہے، اور بدقسمتی جہاں پہ دس گورنمنٹ لاسٹ، آپ پسند کریں یا نہ کریں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو جتنی مہنگائی آئی ہے، یہ جو بدحالی آئی ہے، اس کی ذمہ دار یہ ہے کہ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا، اور پھر یہ لوگ آ گئے کوئی اس بات کو یاد کرنے، اور اس کو یہ لوگ ابھی تک سمجھا نہیں پائے ہیں لوگوں کو کہ بھائی صاحب یہ ساری چیزیں تو وقت کرتا ہے، پرورش برسوں ہو رہی تھی، تو اب
اس میں اور ساتھ ہی پھر 8 فروری کا الیکشن ہے، اس میں آپ فارم 45 اور 47 کی لڑائی ہے. اب اگر وہ طے نہیں ہوگی اور لوگوں کے مسائل بھی وہیں اٹکے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ٹینشن بڑھے گی. اور اس میں سے پھر اس طرح کے لوگ جو یعنی کہ جو آگ بھڑکاتے ہیں وہ بھڑکاتے بھڑکاتے خدا نخواستہ وہ واقعی بھڑک جائے گی، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر گفتگو ہے، یہ گفتار کے غازی ہیں فی کہ مطلب یہ صرف باتوں کی حد تک لمیٹڈ ہے فی الوقت اپیرنٹلی. کیونکہ دیکھیے درمیان میں 2-4 موقع تھے، جیسے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا رہا تھا کہ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں اچھا خاصی مومنٹم بنایا جا سکتا تھا، نہیں بنا. ہاں تو لوگ میرا خیال نہیں خیال کے آئی ڈونٹ تھنک، میرا خیال ہے ابھی فی الحال بس زیادہ گفتگو ہی ہوگی، لیس ایکشن، مور مور ورڈز. پھر وہی بات ہے نصرت صاحب کہ ہم آئی تھنک گول چکر میں ہی گھومے جا رہے ہیں سیڈلی. اور بات وہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے اکنامک سچویشن پہ اور لے مین کی اسٹرگلز. Is the economy stupid, as they say?